اس پر تو میں نے روشنی ڈال دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا سیاسی خلیفہ تھے یا روحانی خلیفہ اول بھی تھے؟ اور جو آدمی صرف خلیفہ سیاسی کہے اس کے بارے میں روشنی ڈالے۔ بھائی یہ کیسی بیوقوفی کی بات کر دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ظاہری علوم بھی ہیں، باطنی علوم بھی ہیں، حکمت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں مالی تقسیم بھی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام میں موجود نہیں؟ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیاسی بھی ہیں، شرعی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور ہر قسم کے خلیفہ اول ہیں۔ عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی۔ یہ کس نے آپ کو بول دیا کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ اسلام میں سیاست موجود ہے، لیکن ہم کیوں، پھر آپ کہیں گے نا مجھ سے کہ پھر آپ کیوں حصہ نہیں لیتے؟ ہم اس لیے سیاست میں حصہ نہیں لیتے کہ وہ سیاست جو ان کی تھی وہ رہی نہیں۔ اب گٹر میں پتھر مارنے والی بات ہے۔ اب جو سیاست ہے وہ گندی سیاست بن گئی ہے، اسلامی سیاست ابھی بھی نہیں ہے۔ جس دن اسلامی سیاست بن جائے گی ہم بھی اس میں حصہ لے لیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کی مٹی تو نہیں پلیت کریں گے نا، گالیاں تو نہیں سنیں گے اور نہ سنائیں گے کسی کو، ہاں؟ لہٰذا اس لیے ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے اور نہ لیں گے۔ ہاں لیں گے جس دن سیاست پاک ہو جائے گی، جس دن سیاست اسلام کے مطابق ہو جائے گی، اس وقت میں اپنی پوری جماعت کو کہوں گا کہ جاؤ اب سیاست میں حصہ لے لو، لیکن ابھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کا کیا حال ہے؟ او بھائی سیاست تو نہیں نظر آتی کہیں، کتے بھونکنوں کی نظر آتی ہے۔ کسی نے بلڈوگ پالا ہوا ہے، کسی نے وہ جناب دوسرا پالا ہوا ہے، کسی نے جنگلی کتا پالا ہوا ہے،